السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شب براءت نفل نماز کیسے پڑھیں گے؟ مکمل پریکٹیکل طریقہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، اور اسی طرح یہ نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے، اس میں کیا کچھ پڑھیں گے، مکمل گائیڈ کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی قسم کی انشاءاللہ عز و جل کنفیوژن باقی نہیں رہے گی۔ سب سے پہلا سوال کہ یہ نماز پڑھیں گے کب؟ دیکھیں، شب براءت جو ہے یہ رات جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، یہ شب براءت کی رات یہ شروع ہو جاتی ہے، اور طلوع فجر تک یہ رات کے کسی بھی حصے میں آپ نفل نماز ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی غروب آفتاب مغرب کے بعد سے لے کر آپ پڑھنا شروع کر دیں، اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک آپ جتنے مرضی نوافل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں۔ بھائی، اس میں کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، آپ پوری رات نوافل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ 100 رکعت، 50 رکعت، 1000 رکعت، جتنی پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اچھا ہے کہ اس میں آپ نوافل بھی پڑھیں، تھوڑی دیر قرآن مجید کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ذکر کریں، اس کے بعد استغفار کریں، تو یہ اچھا ہے۔ لیکن جتنی مرضی نوافل پڑھنا چاہیں، کوئی حد مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد ایک سوال یہ آتا ہے کہ نیت کیسے کریں گے؟ یہ بہت ہی زیادہ مسئلہ ہے لوگوں کو کہ نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس نماز کی نیت کیسے کریں گے، اس رات میں جو نوافل پڑھیں گے ان کی نیت کیسے ہوگی؟ دیکھیں، نیت جو ہے وہ اصل دل کا ارادہ ہے۔ آپ یہ نفل نماز ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نفل نماز کی نیت کریں گے۔ نیت کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نفل نماز کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے، ٹھیک ہے نا؟ 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں۔ اگر 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو تب بھی بہتر ہے، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں ایک سلام کے ساتھ، لیکن بہتر ہے 2 رکعت کر کے آپ نوافل ادا کریں۔ نیت کیسے کریں گے؟ ایسے ہی کریں گے جیسے، یا مان لو آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں، اگر عورت ہے تو پڑھ رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے، میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے واسطے۔ بس نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں گے۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ میں یہاں پر بلند آواز سے پڑھوں گا تمام چیزیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے، لیکن آپ نے آہستہ آواز میں یہ سب کچھ کہنا ہے۔ تکبیر تحریمہ، ثنا، جو کچھ میں پڑھوں گا، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں گے، نماز شروع کریں گے، اللہ اکبر۔ اب سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو آپ کو سورت آتی ہے، مان لو سورہ اخلاص پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورت ملانے کے بعد اب ہم رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 3 بار، 5 بار یا 7 بار، جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، یا ربنا لک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن زیادہ ثواب ہے ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے نا؟ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، وہ اگر پڑھنا چاہیں تو احادیث میں دعائیں موجود ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گئے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ 3 بار، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے، اور یہاں پر بھی اگر دعائیں پڑھنا چاہیں جو مسنون دعائیں احادیث میں موجود ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اتنا کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی۔ اس کے بعد پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں،
سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر اٹھ کر کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اچھا، ایک بہت ہی اہم مسئلہ میں یہاں پر شیئر کرتا چلوں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہے یا پھر کوئی خاص طریقہ ہے ان نوافل کے پڑھنے کا۔ دیکھیں، مقصد ہے قیام کرنا۔ جتنے بھی نوافل ہیں، جتنے بھی نفل نمازیں ہیں جن کا کوئی خاص طریقہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نماز پڑھیں، اس طرح نوافل پڑھیں اور اتنی بار سورہ فاتحہ کے بعد اتنی بار یہ سورت پڑھ لیں، فلاں سورت پڑھ لیں، وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہیں۔ مقصد قیام کرنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نصف شعبان کی رات قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ یہ قیام کرنا ہے، مقصد قیام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خاص طریقے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو آپ نفل نماز ادا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جس طرح نارمل 2 رکعت ادا کرتے ہیں، اسی طرح نفل نماز کی نیت سے جو ہے وہ 2 رکعت کر کے پوری رات عبادت کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ میں بتا رہا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے دوسری رکعت میں، اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح، اس کے بعد سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، پھر قعدہ بیٹھیں گے، التحیات، اس میں مکمل التحیات پڑھیں گے، تشہد پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، پھر دعا پڑھیں گے، اور بھی جو دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں مسلم موجود ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ طریقہ ہے اس نماز، اس رات میں نفل نماز ادا کرنے کا۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ شب برات کی نماز کا طریقہ بتا دیں۔ بھائی، نفل نماز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ مقصد قیام کرنا ہے، اس رات میں جا کر قیام کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی خاص طریقہ موجود حدیث میں نہیں ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔